نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصور سے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 6، جس میں خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا اور اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کی ایک عظیم نشانی اور ایک عظیم علامت کے طور پر کائنات انسانی کے سامنے رکھی اور یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آؤ ذرا اس رب کو پہچانو، اس کی معرفت اور اس کا عرفان حاصل کرو۔ کون سا رب؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہی رب ہے جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں جس حقیقت کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ، وہ انتہائی قابل غور بھی ہے اور قابل فکر بھی ہے۔ خالق کائنات نے اپنی الوہیت کی ایک دلیل کے طور پر اور اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے طور پر دن اور رات کا ذکر کیا، مگر جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ رب ذوالجلال نے یوں نہیں کہا کہ وہی رب ہے جس نے دن کو بنایا اور جس نے رات کو بنایا۔ تخلیق لیل و نہار کی بات نہیں کی، رات اور دن کے بنانے کی بات نہیں کی، بلکہ اختلاف لیل و نہار کی بات کی۔ رات کو دن میں بدلنا اور دن کو رات میں بدلنا، اور پھر اس بدلنے کے لیے جو قرآن نے خاص لفظ استعمال کیا وہ ہے یولج اللیل۔ کیا لفظ ہے؟ تو یولج، اس کا مادہ اشتقاق ہے ایلاج۔ کیا ہے؟ اور ایلاج کا معنی ہے کسی ایک شے کو دوسری شے میں آہستہ آہستہ داخل کرنا، ایک شے کو دوسری شے میں کیا آہستہ آہستہ ترتیب داخل کرتے چلے جانا، تاکہ ایک دوسرے میں گم ہو جائے
اور پہلا دوسرے میں مدغم ہو جائے، اسے کہتے ہیں یولج۔ خالق کائنات نے فرمایا یولج اللیل فی النہار، وہ رب ہے جو آہستہ آہستہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ رات کو بولیے دن میں داخل کرتا۔ اب یہ خاص لفظ قرآن مجید نے کیوں بیان کیا؟ یہ بات بڑی توجہ طلب اس لیے بھی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن چڑھا ہوا ہے اور یک لخت اچانک رات آ گئی، یا رات کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور یک لخت دوپہر کا سورج چمکنے لگ گیا۔ یوں اچانک نہ رات دن میں بدلتی ہے اور نہ دن، بولیے کبھی ایسی تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بولیے، بلکہ قربان جائیں اس کی حکمت پر کہ اس نے رات کو دن میں بدلا اور دن کو، مگر بدلا کیسے؟ اس کے لیے کہا یولج اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا گیا۔ کیسے؟ کس حکمت کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ اور کتنی آہستگی کے ساتھ کہ رات دن میں داخل ہو گئی اور دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہوا، پتہ بھی نہ چلا کیسے داخل ہوئی۔ یولج اللیل فی النہار، یعنی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور دن کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات جب دن کا آغاز کرتا اور رات کا اختتام ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ یک لخت رات ختم ہو گئی دن آ گیا، نہیں، بلکہ دن کو طلوع کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ صبح کاذب کو بھیجتا ہے، پھر صبح کاذب کے بعد صبح صادق آتی ہے، پھر صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب آتا ہے، پھر طلوع آفتاب کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کرنیں جب ظاہر ہوتی ہیں وہ اپنے مقام سے بلند ہوتا ہے تو وقت اشراق آتا ہے، پھر وقت اشراق سے جب وہ ہر طرف اس کی روشنی پھیل جاتی ہے تو وقت چاشت آتا ہے، اور وقت چاشت کے بعد جب سورج اپنے کمال شباب پر پہنچتا ہے تو وہ نصف النہار آ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نصف النہار تک اور سورج کو اپنے شباب اور کمال تک پہنچانے کے لیے اس سے کتنے مراحل سے گزارا، کس ترتیب سے گزارا۔ ایسے نہیں کہ آدھی رات کے وقت گھٹ اندھیرے کے اندر دوپہر کا سورج چمکا دیا، یا دن دوپہر کے وقت اچانک سورج کو غائب کر کے آدھی رات کا اندھیرا کر دیا، ایسا نہیں۔ یہ ہے یولج اللیل فی النہار کا معنی کہ اس نے رات کو دن میں بدلا، مگر کیسے بدلا؟ یعنی اتنی آہستگی کے ساتھ اور اتنے سلیقے اور طریقے کے ساتھ دن کا آغاز کیا کہ وہ دن کا آغاز کائنات انسانی کے لیے دشواری کا باعث نہیں بنا، چونکہ رات کی تاریکی آنکھیں اندھیرے سے نکل کر روشنی کو دیکھنے کی عادی نہیں تھی، انسانی طبیعت اندھیرے سے مانوس تھی، اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس تھی۔ اب یک لخت اگر دن چڑھا دیتا تو یقیناً انسان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس نے آہستہ سے پہلے تھوڑی سی ایک کرن دکھائی، ہلکا ہلکا دھندلا دھندلا ماحول کو روشن کیا تاکہ یہ آنکھیں کچھ نہ کچھ روشنی سے مانوس ہو سکیں، پھر اس روشنی کو تھوڑا اور بڑھایا اور وہ روشنی پھیلتی چلی گئی، مزید انسانی آنکھ مانوس ہوئی، پھر اس نے سورج چڑھایا، طلوع آفتاب کیا، اور طلوع آفتاب ہو کر بھی ابھی اس کی کرنیں کاملاً ظاہر نہیں ہوئی۔ جب اس آفتاب سے آنکھیں شناسا ہوئی تو پھر اس نے اسے وقت اشراق پر لا کر چمکا دیا، جب اس چمک سے شناسا ہوئی تو پھر وقت چاشت پر لا کر ہر شے کو روشن کر دیا، پھر جب اس سے شناسا ہوئی تو نصف النہار پر لا کر رب کائنات نے سورج کو اپنے شباب اور کمال تک پہنچا،
اور پھر یہ تو تھا یولج اللیل فی النہار کہ کیسے اس نے رات کو دن میں داخل کیا، اور پھر دن کو رات میں داخل کرنے کے لیے بھی قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ دن کو بھی سیم اسی ترتیب کے ساتھ رات میں داخل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، سورج چمک رہا ہے، آپ اپنے کاروبار میں، بزنس میں، اپنی دکان پر ہیں، کھیت میں ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور اچانک یک لک وہ سورج ڈوب جائے اور فوراً اندھیرا چھا جائے، انسانی زندگی کا سارا نظام گرم برم ہو گیا۔ رب کائنات نے کیا کیا؟ اسے رات میں داخل کرنے کے لیے دن کو سورج کی روشنی آہستہ آہستہ اسی طرح کم کی۔ پہلے اس کی تپش کم ہوئی، پہلے اس کا جلال کم ہوا، اس کا شراب کم ہوا، پھر اس کی روشنی میں بتدریج کمی ہوتی چلی گئی، اور کم کرتے 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 وہ سورج کے جس کی طرف دیکھنا ممکن نہ تھا، وہ ایک سونے کی ٹکیا بنا کر اس لائق اور اس قابل کر دیا کہ وہ سورج کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ بھی سکیں، چونکہ اب اس کا جلال کم ہو گیا، اس کی روشنی کی جو تمازن تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ کم ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوتا چلا۔ یہ وقت زوال جو کہتے ہیں، یہ سورج کا زائل ہونا، یہاں سے اس کا زوال کیا ہوتا ہے؟ سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ڈوبنے کے قریب پہنچتا ہے، اور ابھی جب سورج غروب بھی ہو جاتا ہے تو غروب ہونے کے فوراً بعد پھر بھی اندھیرا نہیں تھا، بلکہ سورج کو غروب کر کے خالق کائنات پھر ہلکی ہلکی روشنی رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں شفق۔ کیا ہے؟ پہلے شفق احمر، یعنی کناروں کے اوپر سرخ رنگ کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ شفق احمر شفق ابیض میں بدلتی ہے، پھر وہ سرخی سفیدی میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہ شفق ابیض بھی جب غائب ہو جاتی ہے تو پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور وقت عشاء شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، دیکھیے خالق کائنات کی قدرت کاملہ کو کہ اگر وہ یک لخت روشنی ختم کر کے ہمارے اوپر اندھیرا مسلط کر دیتا تو ہماری زندگی اجیرت ہو جاتی، ہر کام وہیں کا وہیں رہ جاتا، اور انسان وہاں اس کے بہت سارے معمولات جو ہیں وہ ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یک لخت اندھیرا ختم کر کے روشنی نمودار کر دیتا تو آپ کبھی غور تو کریں کہ آپ اندھیرے کمرے میں سوئے ہوئے، اندھیرے کمرے میں سوئے ہوئے آرام کر رہے ہوں، اور وہاں اچانک کوئی 200-400 واٹ کا بلب آ کر اچانک یا لائٹ جلا دے، آپ کی طبیعت پر کیا گزرتا ہے؟ جی کیا گزرتا ہے یا نہیں؟ کتنا انسان اپنے آپ کو انکمفرٹ فیل کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں ابھی اتنی تیز روشنی سے شناسا اور اندھیرے سے مانوس تھی۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، خالق کائنات نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے اسے کیسے آہستہ آہستہ پہلے اندھیرے سے مانوس کیا، اور پھر اسے گہرے اندھیروں میں لے گیا، پھر اس اندھیرے کے بعد اسے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی روشنی سے مانوس کیا، اور پھر اسے تیز ترین روشنی میں لا کے کھڑا کر۔ یہ ہے اس کی قدرت کاملہ، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ خالی دن رات بنائے نہیں، بلکہ انہیں ایک دوسرے میں بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ بالتدریج اللہ نے داخل کیا۔ یہ تو ایک معنی ہے یولج اللیل فی النہار اور یولج النہار فی اللیل کا۔ اسی کے اندر ایک دوسرا معنی، اور وہ معنی کیا ہے کہ دن کا رات میں داخل ہونا اور رات کا بولیے دن میں داخل، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس قدرت کے اندر خالق کائنات کہتا ہے کہ ذرا غور و فکر کرو، جتنا غور کرتے چلے جاؤ گے تمہیں اسی قدر رب کی معرفت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے، تمہیں اپنے خدا کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کبھی غور کرو کہ کیسے دن کو داخل کیا رات میں اور رات کو داخل کیا
دن میں یہاں دوسرا اشارہ ہے دن اور رات کے گھٹنے اور بڑھنے کی طرف کہ خالق کائنات نے دن اور رات کو کبھی یکساں نہیں رکھا، ایک جیسا بولیے پہلے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دن بنایا اور رات نہیں، اس نے کہا دن کو رات میں داخل کیا اور رات کو دن میں، کیسے رات کو دن سے بدلا اور کیسے دن کو رات سے بدلا۔ اب دن اور رات کو بنا کر ایک جگہ فکس نہیں کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹے 12 گھنٹے دن ہوگا 12 گھنٹے رات ہوگا، بڑا آسان فارمولا بولیے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ یولج اللیل فی النہار، کبھی آہستہ آہستہ دن کو یولج اللیل فی النہار، کبھی آہستہ آہستہ رات کو دن میں داخل کرتا گیا۔ مقصد کیا؟ رات گھٹتی گئی دن بڑھتا گیا، اور یولج النہار فی اللیل، اور اسی طرح آہستہ آہستہ دن کو رات میں داخل کرتا گیا۔ کیا مانا؟ کہ دن گھٹتا گیا رات بڑھتی گئی، بولیے رات بڑھتی گئی۔ تو ایک طرف رات کو بڑھا رہا ہے، دن کو گھٹا رہا ہے، دوسری طرف دن کو بڑھا رہا ہے اور رات کو گھٹا رہا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس مالک نے یہ کام اتنی کمال حکمت سے کیا ہے کہ دن اور رات کو گھٹاتا بھی گیا بڑھاتا بھی گیا، مگر اس دنیا میں بسنے والوں کو نہ گھٹنے کا احساس ہوا نہ بڑھنے کا احساس۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آج کا دن آپ نے 15 گھنٹوں کا گزارا ہو اور کل کا دن 10 گھنٹوں پر آ جائے، آج کی رات 10 گھنٹوں کی بسر ہو اور کل کی رات 15 گھنٹوں پر چلی جائے، ایسا بولیے اگر ایسا کرتا تو مجھے سچ بتائیے کیا نظام زندگی چل سکتا؟ آپ اپنے معمولات کو ترتیب دے پاتے؟ کوئی شیڈول بھی چل سکتا؟ ہر شے طرف برف ہو جاتا، پوری کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہاں فاصلہ اتنا ہی ہے، اگر پورے سال کا جائزہ لیں، کیا پورے سال کا جائزہ لیں تو کم سے کم 5 سے 5.5 6 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ کبھی 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور کبھی 15 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، کبھی 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور کبھی بولیے 15 گھنٹے کا۔ مجھے سچ بتائیے کبھی ایک دن بھی ہمیں احساس ہوا کہ آج دن گھٹ گیا اور رات بڑھ گئی؟ 6 مہینے وہ دن کو گھٹاتا رہتا ہے رات کو، اور اگلے 6 مہینے رات کو کم کرتا رہتا ہے دن کو بڑھاتا ہے۔ اور بڑھاتا کیسے ہے؟ یعنی ڈیلی کے حساب سے اگر دیکھیں تو سیکنڈز کے حساب سے کیا چینج آتی ہے، تبدیلی کس حساب سے آتی ہے؟ کبھی صبح کی طرف سے، کبھی شام کی طرف سے، کبھی طلوع آفتاب اپنے وقت سے 1-2 سیکنڈ پہلے ہو گیا، اور کبھی غروب آفتاب اپنے وقت سے 1-2 سیکنڈ پہلے ہو گیا، کبھی طلوع آفتاب اپنے وقت سے 1-2 سیکنڈ بعد میں ہو گیا، اور کبھی غروب آفتاب اپنے وقت سے 1-2 سیکنڈ بعد میں ہو گیا۔ تو سیکنڈز کے حساب سے جب ڈیلی یہ کام چلتا ہے تو انسان کو کچھ بھی فیل احساس کچھ نہیں ہوتا، مگر ایٹ دا اینڈ جب ہم جا کر جون میں دیکھتے ہیں تو 22 جون کو دن ہمارا پہنچ جاتا ہے کام 15 گھنٹے پر، رات کہاں رہ جاتی ہے 10 گھنٹے پر، 14 گھنٹے کا دن ہو گیا، 10 گھنٹے کی رات ہو گئی، اور ایٹ دا اینڈ جب دسمبر کو جا کے ہم دیکھتے ہیں تو دن کہاں پہنچ گیا 14 سے 15 گھنٹے، اور رات کہاں رہ گئی 9 سے 10 گھنٹے کی۔ تو یوں خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میری اس قدرت کاملہ کے اندر بھی تو غور کرو، یولج اللیل فی النہار، کیسے میں دن کو داخل کرتا ہوں رات کے اندر اور رات کو داخل کرتا ہوں، ایک کا وجود کم ہوتا جاتا ہے دوسرے کا وجود بڑھتا جاتا ہے۔ بولیے بڑھتا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ باری تعالیٰ یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ یہ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہی کیا؟ بڑا آسان فارمولا تھا، ایک جگہ پر فکس کر دیتا۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں چونکہ میں نے خود اپنے بندوں کو پیدا، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں،
میں تمہاری فطرت کو صرف جانتا نہیں بلکہ تمہاری فطرت کا خالق ہوں. میں نے خود تمہیں بنایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے. اس کو آگے بیان کیا ہوا علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے، خواہشات کو جانتا ہے، تمہارے ذہن کے اندر چلنے والے تصورات کو جانتا ہے. لہذا اس کے کامل علم اور کامل ادراک کی یہ علامت ہے، اسے خبر تھی کہ میرا پیدا کیا ہوا بندہ یہ ایک حال میں کبھی خوش نہیں رہے. ایک حال میں کبھی راضی نہیں رہے گا. یہ احوال کے اندر چینج جاتا ہے، یہ ماحول کے اندر تبدیلی جاتا ہے، اور یہ چینج اور تبدیلی یہ انسانی فطرت ہے. لہذا رب کائنات کو معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک جگہ فکس کر دیا تو وہ کبھی کہے گا کہ مولا کاش تھوڑا سا دن بڑا بنایا ہوگا، تھوڑا سا دن کے ٹائم کو تھوڑا زیادہ کر دیتا تو ہم کمائی زیادہ کر لیتے، ہم کام کاج زیادہ کر لیتے، ہم اپنے معاملات کو اچھی طرح سے سنبھال لیتے. رات کو اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تھوڑی بھی ہوتی تو چلو تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیتے تو کافی. یہ خیال آ سکتا تھا کیا؟ بولیے کاش دن بڑا ہوتا اور بڑے دن میں ہم زیادہ کام کرتے، محنت کرتے، مزدوری کرتے، کسب معاش کرتے، کاروبار کرتے، بزنس کرتے. ابھی رات اتنی لمبی کیا کرنی ہے بناتے. اور کبھی اگر ایسا ہمیشہ کے لیے کر دیتا کہ رات دن بڑا ہے اور رات کیا ہے چھوٹی ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں آتا کہ کاش کچھ رات کے لمحات بھی تھوڑے سے بڑھا دیتا. سارا دن کام کاج کر کر کے تھک جاتے ہیں، آرام پورا نہیں ہوتا، پھر دن چڑھ جاتا ہے. کاش تھوڑی سی رات لمبی کر دیتا تاکہ ریسٹ کو پورا کر لیتے. رب نے کہا بندے جو تو نے بعد میں ڈیمانڈ کرنی ہے تیرے اس مطالبہ سے پہلے ہوا علیم بذات الصدور. تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والے ان خیالات کو، ان احساسات کو، ان جذبات کو سامنے رکھ کر ہم نے شیڈول ہی ایسا ترتیب دے دیا ہے کہ تیرے مانگے بغیر کبھی دن بڑھتا جائے گا، کبھی رات بڑھتی تاکہ رات کے آرام کی خواہش کرنے والوں تمہاری وہ چاہت بھی ہم پوری کر دیں گے، 15 گھنٹوں پر رات لے جائیں گے. اور دن کی کمائی کی خواہش کرنے والوں تمہاری وہ آرزو بھی پوری کر دیں گے، تمہاری خاطر 15 گھنٹوں پر دن کی روشنی بھی لے جائیں گے کہ کما کے بھی دیکھ لو اور ادھر آرام کر کے بھی دیکھ لو. گویا تمہارے اندر خواہش پیدا ہونے سے پہلے وہ مالک جو تمہارے احساسات اور جذبات کا اس قدر خیال رکھتا ہے، اے انسان تو اپنے اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے؟ اس رب کو چھوڑ کر کس کے سامنے جھکنے کی طرف جا رہا ہے؟ جھکنے کے لائق وہ ہے کہ جس نے تیرے دل میں خیال پیدا ہونے سے پہلے تیرے ایک ایک احساس اور تیرے ایک ایک جذبات کی قدر کی اور تیرے لیے نظام ایسا ترتیب دیا ہے کہ جس نظام کے اندر کوئی سوال کی گنجائش نہیں. بولیے رہی اونچا بولیے، سوال کی کوئی گنجائش، مانگنے کی، ڈیمانڈ کی، طلب کی نوبت ہی نہیں آنے دی. ورنہ تیرے مانگنے سے پہلے جوڑی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی. تیرے مانگنے سے پہلے تجھے سب کچھ دے رہا ہے. اور پھر اسی اختلاف لیل و نہار کے اندر پھر موسموں کا اختلاف بھی ہے جو اس آیت کا مضمون نہیں ہے. اس وقت اس کی طرف نہیں جا رہا، مگر حاضرین محترم یہ تو ہے کہ کبھی رات بڑھا دی تاکہ انسان کو یہ شکوہ نہ رہے کہ آرام کم ہوا، کبھی دن بڑھا دیا کہ یہ شکوہ بھی نہ رہے کہ کمائی کم ہوئی. تو خالق کائنات نے یہ ہے یولج اللیل فی النہار کا دوسرا معنی. اب جو تیسری اہم بات اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اچھا باری تعالیٰ یہ تو سمجھ آ گئی کہ دن اور رات کے چھوٹا بڑا کرنے میں تو حکمت سمجھ آ گئی کہ ایک جگہ پر انسان مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ جو رات اور دن بنائے، رات اور دن بنائے، کبھی اندھیرا کر دیا، کبھی روشنی کر دی. اس روشنی اور اندھیرے کو ایکسچینج کرتے رہنا، آپس میں بدلتے رہنا، اس میں بھی تو کوئی حکمت ہو.
اور سورہ القصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ میری قدرت کاملہ کی ایک بڑی دلیل ہے. آؤ ذرا دیکھو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیہ بضیاء. میرے حبیب نے کہہ دو کہ اگر تمہارا خدا تمہارے لیے اس رات کو دائمی کر دیتا سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک رات ہی رات رہتی، دن نہ چڑھاتا، اندھیرا کر دیتا، من الہ غیر اللہ، مجھے بتاؤ اس خدا کے سوا کون ہے تمہارا معبود، یاتیکم بضیاء، جو اس کے مقابلے میں تمہیں روشنی لا کے دے. اگر وہ دن نہ چڑھاتا تو کوئی اس کے مقابلے میں دن لا کے دینے کے قابل نہیں. اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر وہ قیامت تک تمہارے لیے لمبا دن بنا دیتا، طویل دن ہوتا، کبھی ختم نہ ہوتا، کبھی اندھیرا نہ ہوتا، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اس خدا کے سوا تمہارا معبود، کون ہے الہ یاتیکم باللیل، جو تمہیں رات لا کے دیتا، رات کا اندھیرا تمہارے لیے لا دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا یہ اس کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی ایسا کرنے کے قابل نہ تھا. اب یہ تو اس نے ایک چیلنج کر دیا کہ کون ہے میرے سوا جو تمہیں دن لا دے اور کون ہے میرے سوا جو تمہیں بولیے رات لا دے. مگر سوال یہ ہے کہ بھائی تعالیٰ یہ جو رات اور دن وہ بات تو وہی کھڑی ہے، یہ اختلاف بنایا کس لیے، کبھی اندھیرا کر دیا کبھی روشنی کر دی. تو اس رات اور دن کے بنانے کی حکمت کیا ہے؟ آئیے اس حکمت کو بھی ہم قرآن مجید سے پوچھیں. قرآن مجید کی سورہ النبا خالق کائنات نے وہاں رات اور دن کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اے لوگوں ہم نے دن بنایا کس کے لیے؟ تمہاری معاش کے لیے. کس کے لیے؟ کسب معاش کے لیے. دن بنایا کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے. دن بنایا کس کے لیے؟ روزی کمانے کے لیے. یہ ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، کسب معاش کے لیے. یہ تو ہو گئی دن کی حکمت. اب رہ گئی رات. تو رات کس مقصد کے لیے بنائی؟ بولیے. اب یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے. اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے دن بنایا کاروبار کے لیے اور رات بنائی کس کے لیے؟ آرام کے لیے. لیکن لفظ آرام قرآن نے رات کے لیے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ پردہ بنا دیا. نیند کے لیے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہاری راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا. یہ بات توجہ طلب ہے. نیند کو کیا بنایا؟ راحت کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ. مگر رات کی حکمت میں یہ نہیں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نِيَامًا کہ رات بنائی سونے کے لیے. اب ضابط اصولاً تو ایسا ہی چاہیے تھا کہ رات سونے کے لیے ہے، دن کام کاج کے لیے، دن کاروبار کے لیے. مگر اللہ پاک نے دن کو تو واضح طور پر کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ کسب معاش کے لیے ہے، یہ کام کاج کے لیے ہے. مگر رات کی بات کی تو اسے سونے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا کہ یہ صرف سونے کے لیے بنائی، نہیں، بس اتنی بات کہہ دی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے اس رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بولیے. اب یہ پردہ جو ہے اس پردے میں پھر بڑی حکمت ہے. اس پردے میں کیا ہے؟ بولیے. بڑی حکمت ہے. اور وہ حکمتیں کیا ہیں؟ چاہتا تو جیسے دن کو کاروبار کے ساتھ جوڑ دیا، اس طرح رات کو بھی آرام کے ساتھ، نیند کے ساتھ جوڑ دیتا. مگر اس نے ایسا بولیے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے مطلقاً رات کو کیا کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ لباس بنا دیا، ایک پردہ بنا دیا. تو جب پردہ گرا دیا رات کے اندھیرے کا
اب خالق کائنات نے فرمایا بندے میں سے مخصوص سونے کے ساتھ نہیں کر رہا، جب پردہ میں نے گرا دیا اب اس پردے کے اندر تو چاہے تو اپنے جسم کی راحت کو تلاش کر لے، اور اسی پردے کے اندر اگر چاہے تو اپنی روح کی راحت کو تلاش کر لے۔ تیرے جسم کی راحت بھی اسی پردے کے اندر ہے اور تیری روح کی راحت بھی اسی پردے کے اندر ہے۔ اگر اس رات کے پردے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سو گیا، نیند پوری کر لی، تو یہاں تیرے جسم کو راحت مل جائے گی، اور اس رات کے پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تنہائی کے لمحات میں اگر میرے دربار میں آ گیا اور میرے حضور قیام کر لیا تو اس رات کے پردے میں رہ کر تیری روح کی راحت کا بھی لہذا اسے کسی ایک کام کے ساتھ اللہ نے جوڑا نہیں، دونوں آپشنز رکھ دی ہیں کہ جسم کی راحت ڈھونڈنے والوں وہ بھی اسی پردے میں ہے، اور روحانی راحت طلب کرنے والوں وہ بھی اسی پردے کیا ہے اسی پردے میں ہے۔ لہذا اس رات کے پردے میں خالق کائنات نے چونکہ روحانی راحت کی بات آئی، روح کی باریکی کی بات آئی، تو خالق کائنات نے سب سے پہلے اس کا حکم اپنے محبوب کو دیا۔ کیسے دیا؟ بولیے نا، چونکہ حاضرین محترم جو سب سے اچھی شے ہوتی ہے وہ سب سے پہلے سب سے پیاروں کو دی جاتی ہے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب سے اچھی شے سب سے پہلے اسے دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہو، لاڈلا ہو، اور خدا کی نگاہ میں مصطفیٰ سے زیادہ پیارا تو ہے کوئی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب یہ ہم نے پردہ تو عمومی گرا دیا سب کے لیے، مگر اس پردے میں پیارے تیرے لیے حکم یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں کیا کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یارے ہم تجھے مقام محمود پر دیکھنا چاہتے ہیں، کس مقام پر؟ وہی مقام اور مقام محمود معلوم ہے کیا ہے؟ اس پر حضور شیخ الاسلام کی پوری کتاب ہے مقام محمود، اور اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں، بہت ساری احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ عرض کر دیتا ہوں میں۔ وہ مقام محمود کیا ہے کہ خالق کائنات قیامت کے دن اپنے حبیب کو وہ شان عطا کرے گا، وہ مقام عطا کرے گا، اور وہ مرتبہ شفاعت عطا کرے گا، وہ عزت افزائی کرے گا حبیب کی، کہ جس مقام کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا یحمدہ الاولون والآخرون، میدان حشر کے اندر تمام کائنات خلق اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، ہر کوئی اپنا بیگانہ دوست دشمن کافر مومن ہر کوئی یحمدہ الاولون والآخرون میرے آقا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا، ہر زبان پکار اٹھے گی واہ یا محمد، واہ یا فرمایا پیارے دنیا میں پیار والے تو تعریفیں یہاں بھی کرتے ہیں، محبت والے تو تعریف دشمن تنقید کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا لانا چاہتا ہوں کہ جس دن دوست دشمن اپنے بیگانے ہر کوئی تعریف کرنے پر کیا مجبور ہو جائے اور واہ واہ کر اٹھے یحمدہ الاولون والآخرون، جب اولین اور آخرین ہر کوئی حضور کی حمد کر رہا ہوگا، اس دن جس مقام پر کھڑے ہوں گے اس مقام کا نام ہوگا مقام محمود، تعریف کیا ہوا مقام۔ کون سا مقام؟ بولیے۔ اس مقام پر جانے کے لیے خالق کائنات نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، پیارے محبوب رات کے اس پردے میں کچھ وقت کے لیے اٹھا، رات کے اس پردے میں کچھ وقت کے لیے کیا اٹھا کر۔ تہجد کا معنی ہی نیند سے بیدار ہونا، کیا معنی ہے؟ بولیے، نیند سے، نیند کو توڑ کے اٹھنا اور نیند کو چھوڑ کے اٹھنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، پوری رات کی بات نہیں، من تبیدیہ ہے جس کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ۔ پیارے اٹھا کر کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، نافلۃ لک، یہ تیرے لیے اضافی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اضافی عبادت۔ نافلۃ کا نفل کہتے ہیں ایکسٹرا، اضافی شے ہو،
تو نافلۃ لک کا ایک معنی اضافی عبادت بھی ہے، اور نافلۃ لک کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ محبوب باقی امت پر تو ہم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں، مگر پیارے تیری شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو ان 5 تک نہیں رکھا۔ نافلۃ لک یہ رات کا اٹھنا اور تہجد کی نماز، یہ اضافی فریضہ آپ کے اوپر عائد کر دیا۔ یہاں سے آئمہ مفسرین اور آئمہ فقہاء کا ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ نماز نفل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف نفل نہ تھی، نماز تہجد صرف نفل نہ تھی بلکہ تہجد حضور پر فرض تھی۔ کیا؟ اور فقہاء اور مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے لیے بھی اسی طرح نفل تھی جیسے باقی امت کے لیے ہے۔ یہ اس میں 2 رائے ہیں، مگر اس وقت ہمارا اس بحث میں جانا مقصود وہ نفل تھی یا فرض تھی، مگر اتنی بات قرآن کہتا ہے کہ رب نے کہا پیارے رات کے کچھ وقت کے لیے کیا اٹھا کر، کیا کیا کر اٹھا کر من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کیوں؟ اب اس کا صلہ قرآن بیان کر رہا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تاکہ تیرا خدا تجھے مقام محمود عطا کر دے۔ اب حاضرین محترم، یہ تو سب سے پہلا حکم کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ میرے آقا کے لیے، تاجدار کائنات کے لیے۔ اور میرے آقا کی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات میرے آقا اپنے رب کے حضور اٹھے نہ، اپنے رب کے حضور، بلکہ بعض راتوں میں اتنا طویل قیام ہو گیا، اتنا طویل قیام ہو گیا، چونکہ یہ رات کے پردے میں دراصل محبوب کی ملاقات ہے۔ رات کے پردے میں کیا ہے؟ وہی محبوب کی ملاقات۔ یہ آگے چل کر میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، مگر یہاں جو خاص بات کہنے لگا ہوں کہ اس ملاقات کے نشے میں بعض اوقات پوری رات گزر جاتی۔ اس نے کہا تو تھا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے کے لیے اٹھا کر، لیکن کچھ حصے کے لیے جب اٹھے ادھر ملاقات شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ بولیے، ملاقات شروع ہو گئی، محبوب کی قربت میں آ گئے تو رات بیتتی چلی گئی، لمبی ہو گئی، قیام بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ انسانی بشری تقاضوں کے مطابق قدموں پہ ورم آ گیا، پاؤں سوجنے لگے، دوسرا حکم اتار دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پیارے حبیب، رات کو میں نے اٹھنے کا کہا تو ہے، مگر یہ تو نہیں کہا کہ ساری رات کھڑا رہا کر۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا قیام کیا کر، اس لیے کہ مصطفیٰ اگر تو اس ملاقات کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا تو ہم تیرے قدموں کا ورم بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اس کے پیار میں کھڑا ہے، اور وہ پیار والا تیرے قدموں کا ورم بھی برداشت نہیں، تیری اتنی تکلیف بھی ہمیں گوارا نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام کر، قیام سے نہیں روکتے، مگر کیا کر؟ قلیلا، تھوڑا کر، کیا کر؟ تھوڑا کر۔ اور پھر کتنا تھوڑا کر؟ اب اس مضمون کو بھی اگر آگے تھوڑا سا بڑھائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ الا قلیلا بس پر کسی پر رکھ دیتے، ورنہ آگے نصف او انقص منہ قلیلا، کبھی نصف، کبھی اس سے کم، او زد علیہ، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے زیادہ۔ اب یہ 3 آپشن قرآن بیان کر رہا ہے، کتنی؟ 3 آپشن، بولیے نا۔ الا قلیل پر بات ختم نہیں کی، بلکہ آگے کیا کہا؟ نصف او، آدھی رات قیام، آدھی رات آرام، او زد علیہ، یا تھوڑا زیادہ قیام، کم آرام۔ اور تیسری آپشن کیا؟ اب انقص منہ قلیلا، اس میں سے تھوڑا قیام کر، کم کر لے، آرام زیادہ کر۔ تو کتنی ہو گئی؟ 3 آپشن، نصف، اب انقص، یا نصف سے بھی کم کر لے، او زد علیہ، یا نصف سے تھوڑا زیادہ کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ حبیب ہم تجھے کسی ایک بات پر پابند نہیں کر رہے، پابندیاں غیروں کے لیے ہوتی ہیں،
محبوبوں کے لیے پابندیاں نہیں ہوتی، تینوں آپشن تیرے سامنے رکھ دی، پیارے جس حال میں تو راضی ہے اسی حال میں میں راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میرے آقا نے اب یہ تو قرآن مجید نے حضور کی بات کی، تاجدار کائنات نے صحیح بخاری کو اٹھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبکی آخر اللیل، حین یبکی ثلث اللیل الاخر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر رات جب اس کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا خدا عرش معلیٰ کو چھوڑ کر آسمان دنیا میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ عرش معلیٰ سے کہاں آ جاتا ہے؟ بولیے، آسمان دنیا پر کل لیل، ہر رات کو۔ کب؟ حین یبکی آخر ثلث اللیل، جب رات کا آخری تیسرا پہر شروع ہوتا ہے، ادھر خالق کائنات کی آمد ہوتی ہے اپنی شان کے لائق۔ اب اس کا آنا جانا ہمارے تصورات اور خیالات سے بالاتر ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا اس کریم کی کرم نوازی دیکھیے، کہاں عرش اور کہاں آسمان دنیا، وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص اشارہ ہے، یہاں آ کر کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دو، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دو، ہے کوئی اپنی دعائیں میری بارگاہ میں پیش کرنے والا اس کی التجائیں قبول کر لو۔ گویا میرے آقا نے اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ لوگوں رات کا پردہ گرایا اس لیے تاکہ اس رات کے اندر ملاقات رکھی جائے، اور اس ملاقات کا اہتمام یہ کیا کہ رب کائنات نے کہا میں تمہاری خاطر عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پہ آ گیا، اے بندے اب تجھے آواز دے رہا ہوں کہ رات کے اس پردے میں جب عرش چھوڑ کر میں آ گیا، اب بستر چھوڑ کر تو بھی آ گیا۔ میں عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر تیری خاطر آ گیا، تو بستر چھوڑ کر مصلی پر میری خاطر نہیں آ سکتا۔ یہ کیسی وفا ہے؟ یہ خواجہ فرید نے کہا نا، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح تو ستا، رب جاگدا تیرا تیری ڈاڈے نال پڑھی۔ تو ستا رب جاگدا تیرا تیری ڈاڈے نال پڑھی۔ اس سے محبت کا دعویٰ کرنا، اس سے دوستی لگانا، ولایت کا دعویٰ کرنا، یاری اس سے لگانا، اور پھر وہ عرش چھوڑ کے اپنے دوست کے لیے آ جائے اور دوست اس کی خاطر بستر چھوڑ کر مصلی تک نہ آ سکے، تو دوستی کس بات، محبت کس بات کی؟ تو گویا میرے آقا نے فرمایا لوگوں یہ رات کا پردہ گرایا اس لیے تاکہ اس رات کے پردے میں ملاقات ہو سکے۔ کیا ہو سکے؟ اگلی بات جو بڑی خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ کبھی بھی یاد رکھ لیں کہ روحانی منازل وہ دن کے اجالے میں طے نہیں ہو سکتے، دن کی روشنی میں نہیں، جو کچھ بھی ہوگا کہاں ہوگا؟ رات میں۔ اس لیے فرمایا وجعلنا اللیل لباس، پردہ اس لیے بنایا کہ نوازنا ہے، دینا ہے، اضافی کرم کرنا ہے۔ اب اس کرم کا مستحق بن کے میری بارگاہ میں آ جا۔ یہ وجہ ہے کہ میرے آقا نے صحیح مسلم کو اٹھائی، حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت وہ صلاۃ التہجد۔ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت جس کا کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز ہے۔ اور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اس نماز تہجد میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس نماز تہجد کے ذریعے میری امت کے پچھلے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو
معاف کر دیتا ہے. اور اسی صلاۃ التہجد کی برکت سے میرے آقا نے فرمایا میری امت کو خدا اگلے گناہوں سے محفوظ کر لے. یعنی پیچھے اگر خطا ہو گئی تو اس کی معافی کا ذریعہ بھی یہ تہجد ہے، اور آگے جو خطا کا امکان ہے اس خطا سے حفاظت کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ یہ صلاۃ التہجد ہے. تو حضرین محترم، یہ ہے رات کو لباس بنانے کی حکمت، اس کا پردہ گرانے کی حکمت، تاکہ اس پردے میں جو ملاقات کے خواہش مند ہیں، محبوب سے ملاقات کی خواہش مند ہیں، انہیں ملاقات مل سکے. جو روحانی پالیدگی کے آرزو مند ہیں ان کی روحوں کو کیف اور سکون مل سکے، اور جو جسمانی راحت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے جسموں کو راحت مل سکے. اور پھر حاضرین محترم، چونکہ آخر ثلث اللیل، رات کے آخری تیسرے حصے کی بات صحیح بخاری میں میرے آقا نے کی. کیوں ایسا کیوں کیا؟ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے چونکہ پردہ گرایا، اور اس پردے میں نہ اسے روح کے ساتھ خاص کیا، نہ اسے جسم کے ساتھ خاص کیا، نہ اسے نیند کے ساتھ خاص کیا، نہ اسے عبادت کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ رات عبادت کے لیے بنائی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ رات سونے کے لیے بنائی. کسی کے ساتھ بھی خاص جب خاص نہیں کیا تو آخر ثلث اللیل بتا رہا ہے کہ لوگوں، رب کائنات نے پردہ گرا کر بتا دیا کہ آؤ اس رات کے اندر تمہارے جسم کی راحت بھی ہے اور تمہاری روح کی راحت بھی ہے. رات کے پہلے 2 حصے وہ تمہاری جسمانی راحت کے لیے ہے، سو جاؤ. کیا کرو؟ تاکہ سارے دن کے کام کاج، محنت مزدوری، وہ جو جسم کی تھکاوٹ ہے وہ کیا اتر جائے، جسم کو راحت مل جائے. اور رات کا جب تیسرا آخری پہر شروع ہو جائے وہ اللیل، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا کھڑے ہو جاؤ، تاکہ رات کے اس آخری پہر کے اندر، اس پردے کے اندر تمہاری مالک حقیقی سے ملاقات ہو سکے. اس کو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی کو فرماتے ہیں نا، رات ہوے تم بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگا. پہلے 2 حصے جسم کی رات کے لیے رکھے، آخری حصہ کس کے لیے؟ اونچا بولیے، کس کے لیے؟ روح کی رات کے لیے. یہ ہے اختلاف لیل و نہار. اس کو ادھر دن بنا دیا، ادھر رات بنا دی. اور پھر حضرت محترم، ابھی اس سے آگے اس مضمون کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ وقت ہمارا خاصا ہو گیا، اور ہم نے اگلی نشست میں بھی جانا ہے. اس کے بعد ہیوا میں درس قرآن ہے، اور نماز کا وقت بھی 8:30 بجے تھا، تقریباً 8:40 10 منٹ اوپر ہو گئے. لیکن میں اس حصے کو چھوڑنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ 2-4 جملوں میں اس کو بھی کنکلوڈ کر دوں، چونکہ اس سے آگے چونکہ 6 آیت کریمہ ہے، اور اس سے آگے آیت نمبر 7 سے آگے، جیسے آپ پہلے محترم وسیم صاحب سے سن چکے ہیں، ہمارے شیخ الاسلام کے وہ بھی عظیم شاگرد ہیں، اور نظامت دعوت کے عظیم ہمارے مرکزی ممبر ہیں، اور تحریک منہاج القرآن کے عظیم اسکالر، اور آپ کے اس علاقہ کی منڈی بہودین کی بڑی عظیم شخصیت اور پہچان کی ہمارے بھائی نے محترم علامہ محمد احسان رضوی صاحب. چونکہ آگے وہ کنٹینیو کریں گے تو میں اس وقت چھوڑنے کے بجائے 2 جملوں کے اندر بس اس آخری حصے کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ خالق ایک تو یہ ہو گیا کہ رات کیوں بنائی اور دن کیوں بنایا. آخری بات جو قرآن مجید کی کم سے کم 7 سورتوں کے اندر آئی، کتنی 7 مقامات پر اس کا ذکر آیا، اور 7 مقامات پر ترتیب یہی رکھی، رات کا ذکر پہلے کیا، دن کا ذکر دن کا ذکر رات ہر جگہ پہلے ہے، دن ہر جگہ بعد میں. چلیے اتفاقاً ایک جگہ ہو سکتی، مگر یہ سورہ الحدید ہے، پھر سورہ لقمان کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، پھر اسی طرح 7 سورتوں کے اندر اللہ پاک نے ترتیب ہر جگہ یہی کیوں رکھی، دن پہلے اور رات بعد میں. اس میں خاص اشارہ ہے. کیا ہے؟ خاص اشارہ ہے. اب اس اشارے کی میں نے پہلے عرض کیا کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ پہلے اندھیرا تھا،
پھر روشنی. پہلے کیا تھا؟ بولیے. آغاز کائنات کا کس سے ہوا؟ اور اس اندھیرے کو پھر روشنی میں بدلا. اس اندھیرے کو کس میں بدلا؟ بولیے. اس اندھیرے کو روشنی میں بدلا. اور یہ ترتیب قرآن نے دیگر کئی مقامات پر اس انداز سے بھی بیان کی. یخرج اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جنہیں دوست بنا لیتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. ظلمتوں سے نکال کر کس کی طرف؟ نور کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو گویا اندھیرا پہلے ہے، روشنی بولیے روشنی. اب اس اندھیرے سے روشنی کا سفر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لمبا مضمون ہے، مگر اینڈ اس پر کر رہا ہوں کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے. یہ اندھیروں سے یخرجہم من الظلمات الی النور کا یہ بھی ایک طویل سفر ہے. اس میں جسمانی سفر بھی ہے اور روحانی سفر بھی ہے، مگر اس سفر کی طرف جانے کے بجائے میں اینڈ اس پر کر رہا ہوں کہ ہر اندھیرے کے بعد 7 مقامات پر یہ کہنا کہ رات کے بعد دن، رات کے بعد دن. تو اشارہ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی. اونچا بولی روشنی. کیا ہے؟ روشنی ہے. کاش کوئی اس روشنی کا طلبگار تو بنے. اس روشنی کا وہ تو چاہتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات، وہ تو چاہتا ہے میں سب کو اندھیروں سے نکال کر کدھر لے جاؤں؟ بولیے روشنیوں کی طرف. اور اس نے کائنات کے اندھیرے مٹانے کے لیے اور اس کائنات انسانی کو ظلمتوں سے روشنیوں کی طرف لے جانے کے لیے سب سے بڑا اہتمام یہ کیا کہ جب اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا میرے محبوب انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا روشن سورج بنا کے بھیجا تاکہ تیری چمک اور دمک سے ساری کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں. دنیا ظلمتوں سے نکلے کس کی طرف آئے؟ روشنی کی طرف. اندھیروں سے نکلے نور کی طرف آئے، اور اس نور کی طرف لانے کے لیے بھیجا کسے؟ سراج منیر. کسے بھیجا؟ بولیے سراج منیر کو. اور اب آپ آقا علیہ السلام کی اگر سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو 1400 سال پہلے کتنے اندھیرے تھے؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، جبر کا اندھیرا، ناانصافی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، دلالت کا اندھیرا. وہ سارے اندھیرے کس میں بدلے؟ اونچا بولی شرک کا اندھیرا توحید کی روشنی میں بدلا، کفر کا اندھیرا ایمان کی روشنی میں بدلا، جہالت کا اندھیرا علم کے نور میں بدلا، ظلم کا اندھیرا عدل اور انصاف کے نور میں بدل گیا، بے شعوری اور گمراہی کا اندھیرا شعور اور ہدایت کے نور میں بدلا. کس کے ذریعے؟ اس سراج منیر کے ذریعے جن کو بھیجنے کا مقصد ہی کائنات کو اندھیروں سے نکال کر کس کی طرف؟ روشنیوں کی طرف لے کے جانا. پتہ چلا کہ پہلے اندھیرا تھا اور سراج منیر کے آنے سے کیا ہوئی؟ بولیے یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اے بندو جب بھی اندھیرا چھا جائے، کیا چھا جائے؟ رات کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، مگر اس رات کے اندھیرے میں کبھی مایوس نہ ہونا. ایک نہ ایک دن اس رات نے دن میں ضرور بدل کے رہنا. روشنی ضرور نکل کے رہے گی، ظلمتیں ایک نہ ایک دن ضرور نور میں بدلے گی، اور ہر رات کے بعد دن اونچا بولے ختم ہوگی. ہر رات کے بعد دن ضرور آئے گا. لہٰذا حضرین محترم، آج اگر ہم اپنے اجتماعی اور انفرادی ماحول کو دیکھیں، اس وقت امت مسلمہ جن احوال سے گزر رہی ہے، اور بالخصوص ہم اہلیان پاکستان اپنے ارد گرد دیکھیں، مجھے سچ بتائیے ہر طرف اندھیرا ہے یا کوئی روشنی نہیں؟ جی کتنے گہرے اندھیرے ہیں، کتنی گہری تاریکیاں ہیں، دور دور تک کوئی روشنی کی امید کی کوئی کرن بولی نظر نہیں آ رہی. قرآن کہہ رہا ہے
یولج اللیل فی النہار، آؤ یہ رات کا پہلے لانا اور دن کا بعد میں لانا، یہ تمہیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں ان اندھیروں سے مایوس نہ ہونا۔ وہ رب جو ہر رات کے اندھیرے کے بعد دن نکالتا ہے، یہ ہزار مایوسیاں پھیل جائیں مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امید کی کرن کو بھی نہ بھولنا، اور وہ امید کی کرن کیا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس اس قرآن سے بہتر امید کی کرن اور کوئی نہیں۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس قرآن سے رہنمائی لو، اس قرآن سے ہدایت لے کر، اور اس قرآنی مشن، قرآنی میسج کو اپنے اندر اتار لو، خدا تمہاری ساری نا امیدیوں کو امیدوں میں بدل دے گا، اور یہ اندھیرے ضرور بس ایک دن بولیے ایک دن چھٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے اللہ نے دو چیزیں بھیجی تھی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ایک مصطفیٰ کا نور آیا تھا اور ایک کائنات کو روشنی عطا کرنے کے لیے روشن کتاب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نور مصطفیٰ وہ بھی آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ کتاب بھی ہمارے پاس بولیے بس دیر اتنی ہے کہ ادھر اس سراج منیر سے اپنا تعلق جوڑ لیں، ادھر کتاب مبین سے تعلق لیں، ادھر ایک ہاتھ سراج منیر کے دامن میں ہو اور ایک ہاتھ کتاب مبین کے دامن میں ہو۔ اگر یہ دو نسبتیں تھام لی تو پھر یہ اندھیرے زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے، بہت جلد صبح انقلاب طلوع ہونے کو، بہت جلد سویرا ہونے کو، اور بہت جلد یہ ساری ظلمتیں کافور ہونے کو۔ اس پر اعتقاد بھی رکھیں، ایمان بھی رکھیں، مگر خالی اعتقاد اور ایمان سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے عملاً شرط یہ ہے کہ اس قرآن کے بھی وفادار بنے اور سراج منیر کے بھی وفادار بنے۔ اللہ پاک ہمیں اس مشن پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے اس درس عرفان قرآن کا، اور یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہ فکر ہے حضور شیخ الاسلام کی، جس کے لیے یہ دروس عرفان القرآن کا جو جال بچھایا۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ خالی بس ایسے ایک تقریر ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، ایک مذہبی پروگرام ہے، نہیں، یہ قرآن مجید کی فکر ہے جو امت مسلمہ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور اس فکر کو سمجھے بغیر کبھی بھی یہ اندھیرے روشنیوں میں بدلیں گے نہیں۔ اس فکر کو اپنے اندر اتارنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے اس قرآنی فکر کے ساتھ، اس مصطفی اور محمدی فکر کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جلد یا بدیر اس کی بارگاہ میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، ضرور یہ اندھیرے روشنیوں میں بدل کے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس مشن پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ باری تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات کا صدقہ ہمارے تحریکی ساتھی کا کل روز منگل بیرون ملک جانے کا ارادہ ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو خیریت کے ساتھ لے جائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جو اب آپ اس درس قرآن مجید کے حوالے سے تعاون فرما رہے ہیں، اس کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، اس کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں، مالی تعاون کر رہے ہیں، جانی تعاون، اللہ رب العزت ہم سب کے جان و مال میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ان کا مقدر بنا دے۔ اپنے محبوب کا صدقہ مولا میں اس مشن پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہمارا جینا ہمارا مرنا اس مشن پر قبول فرمانا۔ وفقت امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خلیلہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا